السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا معنی ہے نگاہ کا درماندہ ہو جانا۔ جیسے دوپہر کے وقت انسان سورج کو دیکھنے کی کوشش کرے تو آنکھ سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی اور چندھیا جاتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی آنکھیں ان انوار کی چمک دھمک سے خیرہ ہو کر چندھیا نہیں گئیں، درماندہ ہو کر بند نہیں ہو گئیں، بلکہ جی بھر کر ان کا دیدار کیا۔ وما طغا سے اپنے حبیب کی چشم پاک کی دوسری شان بیان کی گئی۔ طغا کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا۔ یہاں تک ہم نے ایک مکتبہ فکر کے مطابق ان آیات کی تشریح کی۔ اس زمن میں الفاظ کی لغوی تحقیق بھی کافی حد تک کر دی گئی ہے، ان کے اعادے کی چندہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرے مکتبہ فکر کے علماء اعلام کے سرخیل امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان حضرات نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ علامہ کا فعل اللہ تعالیٰ ہے، شدید القوا اور ذوالمرۃ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو زبردست قوتوں والا دانا ہے۔ اس نے اپنے نبی کریم کو قرآن کریم کی تعلیم دی، جس طرح الرحمن علم القرآن میں صراحتاً مذکور ہے۔ فاستویٰ کا فعل نبی کریم ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد فرمایا جبکہ آپ سفر معراج میں افق اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لا مکان میں رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر فتدلی سجدہ ریز ہو گئے۔ بس اتنے قریب ہوئے جتنا دو کمانیں قریب ہوتی ہیں جب انہیں ملایا جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب۔ اس حالت قرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اس حریم ناز میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا جو مشاہدہ بےتاب نگاہوں نے کیا، دل نے اس کی تصدیق کی، اور تمہارا یہ جھگڑا کہ یہ دیکھا وہ نہیں دیکھا محض بے سود ہے۔ دکھانے والے نے جو دکھانا تھا دکھا دیا، دیکھنے والے نے جو دیکھنا تھا جی بھر کے دیکھ لیا۔ اب تم بے مقصد بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعمت دیدار فقط ایک بار نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اترتے ہوئے دوسری بار بھی نصیب ہوئی۔ یہ دوبارہ شرف دیدار سدرۃ المنتہا کے پاس ہوا۔ اس پر تقصیر کے نزدیک یہی قول راجح ہے، اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ عبد کی عبد سے ملاقات اس احتمال، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر یہاں حضور کی جبرائیل امی سے ملاقات کا ذکر ہوتا تو ایک آیت ہی کافی تھی۔ کیف انگیز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہاں عبد کامل کی اپنے معبود برحق کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے، جہاں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے، اور دوسری طرف حسن ہے، شان صمدیت ہے، اور شان بندہ نوازی جو اپنے جوبن پر ہے۔ حضور کی ملاقات جبرائیل سے بھی بے شک بڑے فوائد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لیے باعث ہزار سعادت و وجہ فضیلت فقط اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، آپ کا وجدان ان اسلوب بے بیان کی رانائیوں پر جھوم جھوم اٹھے گا۔ نیز کفار کا اعتراض یہ تھا کہ جو کلام آپ پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یا یہ خود گڑھ کر لاتے ہیں، یا انہیں کوئی آ کر سکھا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تردید اسی طرح ہونی چاہیے کہ فرمایا جائے یہ کلام نہ انہوں نے خود گڑھا ہے، نہ کسی نے انہیں سکھایا ہے، بلکہ اس خالق کائنات نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے، جو بڑی قوتوں والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس کے علاوہ انتشار ضمائر کی وجہ سے ذہن میں جو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں
اور جو قرآن کے معیار فصاحت سے بھی مناسبت نہیں رکھتی، اس سے رستگاری کا صرف یہی راستہ ہے کہ حضرت حسن بصری کے قول کو تسلیم کیا جائے۔ ان تمام وجوہ ترجیح کو اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے تو وہ احادیث صحیحہ جن میں واقعات معراج کا بیان ہے وہ اس مفہوم کی تائید کے لیے کافی ہیں۔ میں یہاں فقط 2 احادیث نقل کرنے پر اکتفا کروں گا اور ان کا بھی فقط وہ حصہ جن سے ان آیات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پہلی حدیث وہ ہے جو ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اگرچہ حضرت انس سے دیگر کئی تابعین نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، لیکن قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے راویوں نے یہ حدیث روایت کی، ان میں سے صحیح ترین وہ حدیث ہے جو ثابت البنانی کے واسطے سے مروی ہے۔ قاضی عیاض اس حدیث کے بارے میں دوسرے صفحے پر لکھتے ہیں، وہ حدیث جو حضرت ثابت سے حضرت انس سے روایت کی ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ اور اعلیٰ پائے کی ہے۔ پھر مجھے اور جبرائیل کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد علیہ السلام۔ پھر پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ پس دروازہ کھلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہیں۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، فقط مجھے لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند اور پھل مٹکوں کے برابر۔ حضور نے فرمایا پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے ڈھانپ لیا تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میری طرف جو وحی فرمائی اور مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں وہاں سے اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا فرمائیے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجئے، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے، چنانچہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کی اے میرے پروردگار میری امت پر تخفیف فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، چنانچہ میں بار بار اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ تعداد میں تو 5 ہیں لیکن حقیقت میں 50 ہیں۔ اپنے حبیب کی امت پر مزید کرم فرماتے ہوئے فرمایا آپ کے امتیوں میں سے جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس ارادے پر عمل نہ کیا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس پر عمل بھی کیا تو 10 نیکیاں لکھوں گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس نے اس برائی کو کیا تو اس کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کے لیے عرض کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کئی بار اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔
سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔